السلام علیکم، کیسے ہیں؟ آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ مبارک ہو سب کو۔ اور گرمی بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ گرمی ہے۔ بس کیا ہی کر سکتے ہیں۔ نادان پرندے، ہمیں نادان پرندے بننے سے بچنا چاہیے۔ مطلب سب کچھ پتہ ہے لیکن پھر بھی ایک دم اتنی لاپرواہی، بے انتہا لاپرواہی۔ آپ دیکھیں کہ ایسے کہ آج جمعہ کا دن تھا، آج جمعہ سے اسٹارٹ کرتے، جمعہ کا دن تھا۔ جمعہ کا دن ایک بڑا ہی مطلب جمعہ کے دن کسی بھی دن اگر آپ مسجد میں بیٹھے ہیں تو پھلانگ پھلانگ کر جانے کے لیے منع کیا گیا ہے۔ یہ شریعت میں اس کی ممانعت آئی ہے، مطلب شریعت میں اس کو منع کیا گیا ہے۔ ایک گناہ ہے کہ آپ پھلانگ پھلانگ کر، کندھے پھلانگ پھلانگ کر جا رہے ہیں آگے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح سے ایک چیز ہو گیا۔ دوسرا یہ چیز کہ خطبے کے دوران اور جو مطلب بیچ میں خطبے کے دوران آدمی آرام سے نماز پڑھ رہا ہے، ایک دم اطمینان سے، جیسے کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جبکہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ خطبے کا دوران خاموشی سے خطبہ سننا ہے بس۔ جو بھی آپ کو نماز اگر پڑھنی تھی تو پہلے پڑھنی تھی، اب بعد میں پڑھی۔ خطبے کے دوران نماز پڑھنے کا کیا مطلب؟ کوئی مطلب ہی نہیں بنتا ہے۔ اسی طرح ایک چیز ہو گیا، اور ایک چیز اور کی کراسنگ، بے انتہا کراسنگ۔ مان لیں کہ جمعے کے دن جو سنت پڑھتے ہیں لوگ پہلے نماز سے، بے انتہا کراسنگ، کوئی بھی آیا مطلب پتہ نہیں کہاں دیکھتے ہیں لوگ، ایک دم ہوتا نا کہ ایک دم معصوم بچہ بن جاتے ہیں، ایک دم معصوم۔ مطلب اسلام کا کوئی بھی چیز اس میں لوگ معصوم بن جاتے ہیں، خوب دبا کے غلطیاں کرتے ہیں۔ جبکہ اور سے دنیاوی چیزوں میں ایک ایک چیز دیکھ دیکھ کے یہ کرتے ہیں، مان لیں ڈرائیونگ لائسنس ہی بنانا ہو، یا پھر کچھ بھی ایسا چیز ہو، ٹریفک رولس ہو، ٹکٹ کٹوانا ہو، یا پھر فارم بھرنا ہو، ایگزام دینا ہو، کوئی بھی چیز ہو، جیسے کہ مان لیں کہ حج ہی پر جانا رہتا ہے تو کتنا زیادہ پروسیس ہے، پاسپورٹ ہے، ویزا ہے، اس طرح نوکری اگر کرنا ہے تو سارا چیز، سی وی، ریزیوم، سب چیز ایک دم اچھے سے، ڈگری وگری، فارم وغیرہ جو بھی ہے سب ایک دم پرفیکٹ ہوتا ہے۔ دنیا کے معاملے میں کوئی بھی معصومیت کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، لیکن اب اسلام کی بات آتی ہے تو بچے ایک دم بھولے بھالے بچے ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ جمعہ کا دن ہے کہ پہلے آنا ہے تو اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، پھر گائے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، پھر اس کے بعد لیٹ آئے تو مینڈھے کے، اس کے بعد مرغی، اس کے بعد انڈے، اس کے بعد کچھ نہیں۔ خطبہ کے دوران خاموش رہنا ہے، کسی طرح کوئی نہیں، مضبوط بڑے ایک دم اطمینان سے نماز پڑھ رہے ہیں، اطمینان سے کروش کر رہے ہیں، اطمینان سے کندھے پھلانگ پھلانگ کے جا رہے ہیں، لوگوں کو تکلیف دیں۔ اسلام میں اس کا بہت خاص خیال رکھا گیا، کسی کو ایذا نہیں پہنچانا، ذرا سا بھی ایذا نہیں پہنچانے کے لیے اسلام میں تاکید کی گئی ہے۔ بہت چھوٹی چھوٹی چیز، جیسے کہ آپ دیکھیے کہ مان لیں کہ آپ محلے میں رہ رہے ہیں، اگر آپ کے مطلب گھر میں مطلب کچھ اچھا چیز بن رہا ہے تو مطلب کہا گیا ہے کہ آس پاس بھی پہنچا دیا جائے، تاکہ اس کی خوشبو جو پہنچ رہی ہے اگل بغل میں تو اس کو بھی یہ لگے کہ ارے ہم مطلب اتنا میرے پاس نہیں ہے کہ ہم اتنا اچھے سے کھانا نہیں کھا پا رہے ہیں، تو اس کو بھی پہنچانا ہے۔ مطلب ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھا گیا ہے اسلام میں۔ گھر میں جائیں تو پوچھ کے جائیں، کسی گھر میں دیکھیں نہیں۔ اگر کسی گھر میں آپ تاک جھاک کر رہے ہیں، اگر وہ آپ کا آنکھ پھوڑ بھی دے تو گناہ نہیں کہلائے گا شریعت کی نظر میں، چونکہ آپ کو اجازت نہیں کسی گھر میں تاک جھاک کرنے کی۔ یہ سب چیز خاص خیال رکھیں۔ اسی طرح مسجد میں انٹری کرتے وقت داہنا پیر اندر رکھنا ہے، نکلتے وقت بایاں پیر بایاں، سب کو پتہ ہے، لیکن ایک دم بے دھڑلے سے مطلب جو ایک شریعت، اتنی خوبصورت شریعت ہم لوگ کو ملی ہے ماشاءاللہ، ایک ایک چیز بتا دی گئی ہے۔ کپڑا، یہاں تک کپڑا پہننے کا طریقہ ہی بتایا کہ پہلے داہنا طرف سے پہنا جائے، اتارے وقت بائنا طرف سے اتارا جائے، چپل پہنے تو داہنا پیر ڈالیں، اتارے تو بایاں پیر اتارے۔ یہ سب کو پتہ رہتا موٹا موٹی، لوگ ایک دم لیکن عمل نہیں کرتے۔ ایک چیز ہو گیا، مطلب ڈبل اسٹینڈرڈ کرتے ہیں، مطلب دنیا معاملہ میں ایک دم پرفیکٹ ایوری تھنگ۔ ہاں یہ ہونا چاہیے، اچھا یہ فارم میں یہ کمی ہو گئی، یہ فوٹو میں یہ کمی ہو گیا، اچھا یہ دقت ہو گیا، چاہیے یہ نہیں ہو، یہاں تو یہ ضروری ہے، نہیں یہ تو ہونا چاہیے، اچھا نہیں یہ تو ہونا چاہیے۔ دنیا کے معاملات میں ایک دم پرفیکٹ ہے۔ جیسے کہ کل میں پڑھ رہا تھا ایک تفسیر قرآن سے، اس میں بڑا اچھا ایک کانسیپٹ آیا یوم سبت کے بارے میں۔ جیسے کہ بنی اسرائیل نے جو سمندر کنارے بنی اسرائیل رہتے تھے تو سنیچر کے دن عبادت کا دن تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ لیا، منع کیا تھا کہ اس دن مچھلی نہیں پکڑنا، تو انہوں نے بات نہ مانی یا کچھ بدماشیاں کیا اس میں، تو ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو سمندر کنارے جو بنی اسرائیل تھے ان کو بندر بنا دیا۔ تو یہ بندر بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، بولا تو بہت سارا آدمی پوچھتا ہے کس طرح سے کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ لیکن جب ڈاروین جب بولتا ہے کہ انسان بندر سے بنا ہے تو لوگ بہت ہی آسانی سے ایکسیپٹ کرتے ہیں، جبکہ یہ بات ایکسیپٹیبل نہیں ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام انسان تھے، انسان سے نسلیں چلی ہے۔ یہ ایز اے مسلم سب کے ایک دم ایمان کا مطلب کہنے کا مطلب حصہ ہے کہ ماننا چاہیے کہ
انسان سے ہی مطلب نسل چلی، انسان ہی سے انسان پیدا ہو، کوئی بندر سے پیدا نہیں ہونی۔ تو بہت سارے بندر آپ کو کبھی دکھا کہیں کوئی انسان بنتا ہو کوئی بندر، یا پھر انسان آ کے رک گیا اس کے آگے نہیں بڑھے گا کیا؟ اور بھی بہت سارا چیز اس پر ایک کتاب بہت اچھی ہے، مطلب یہ بہت اچھی کتاب، اس کو چیلنج نہیں کر پایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں تو صاف صاف بولا ہے کہ ہم نے اتارا ہے، مطلب جو بھی ہے آدم علیہ السلام ان کی وائف اور جو شیطان وغیرہ سب کو، یہ ابلیس تھا، سب کو پھینکا گیا اوپر سے، سب کو اتارا گیا اوپر سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے سمپل سا کانسیپٹ کہ انسان کیسے بنا، بندر سے انسان نہیں بنا۔ یہ ہمیں ایمان رکھنا چاہیے اس پہ، نہیں تو ایمان سلب بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اسلام میں پورے سے پورے کا پورا اسلام میں داخل ہونا ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک پورشن آپ ایکسیپٹ کریں، ایک پورشن چھوڑ دے رہے ہیں۔ بیٹی کا شادی میں پورا اسلام کی باتیں کرو، پورا خوش رہتے ہیں کہ ہاں ایسا ہونا چاہیے، دہیج نہیں لینا چاہیے، کم خرچہ میں ہونا چاہیے، لیکن وہی بیٹا کا شادی ہے تو نہیں، ایک دم خاموش۔ اسلام کی کوئی بات کر دے تو ایک دم منہ بن جائے گا۔ تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی کیا بہت بڑی بات ہے، کوئی بھی بات اسلام کی چھوٹی نہیں ہے۔ اس طرح سے مطلب کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ مطلب اسلام کے معاملے میں ہم لوگ اتنے معصوم بن جاتے ہیں، ارے کیسے ہو گیا، ارے کیسے ہو گیا؟ جیسے مان لیں کہ آپ کبھی کوئی تقریر سنیں یا کچھ سنیں ایسا چیز کی مطلب 3 گھنٹہ وہ نماز میں، مطلب جو بھی ہے، مطلب بہت دیر تک نماز میں کھڑے رہ گئے ہیں، یا پھر بہت دیر وضو سے نماز پڑھ لیا، تو لوگ بہت عجیبہ لگتا ہے کہ ارے ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن خیر میں اپنا ہی اگزامپل بتاتا ہوں، بہت سارے ایسے مان لیں گرتوگرل ہی آیا تھا کچھ سال پہلے، مطلب 5 گھنٹہ آدمی نان اسٹاپ دیکھ رہا ہے، پلک بھی نہیں جھپک رہا ہے، پیاس بھی نہیں لگ رہا۔ تو اس کا کہنے کا مطلب کیا ہے کہ شدت، آپ کس چیز کی شدت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ کل ہی میں کتاب پڑھا تھا حیات الحیوان، علامہ دمیری کی کتاب ہے، اس میں بڑا اچھا ایک تھا زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، جو اہل بیت میں سے ہیں، تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، ان کے گھر میں آگ لگ گئی، ٹھیک ہے، آگ لگ گئی تو بعد میں آگ بجھا دیا گیا۔ تو لوگوں سے پوچھا کہ آپ کے گھر میں آگ لگی تھی، آپ کو پتہ نہیں چلا؟ تو وہ بولے کہ ہم اس آگ کی طرف متوجہ تھے، مطلب وہ ان کے تشہد نماز پڑھ رہے تھے تو وہ جہنم کی آگ کی طرف متوجہ، مطلب ان لوگوں کا نالج، علم اور وہ ڈیپ، مطلب کہنے کا مطلب روحانیت کا وہ لیول تھا کہ وہ اس آگ کی طرف متوجہ تھے۔ ان کو مطلب ادھر، مطلب جب وہ لوگ جب نماز پڑھتے تھے، جتنے بھی ہمارے بزرگ گزرے ہیں، جتنے بھی صحابی ہوئے، تابعین، وہ لوگ جب نماز پڑھتے تھے، جب مصلی پہ کھڑے ہو جاتے تھے، تو مطلب ہائی انٹینشن کے ساتھ جو نماز پڑھتے تھے نا، میں ڈوب گیا، اس میں کچھ پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا آس پاس میں، ایسا سچویشن رہتا تھا۔ ہم لوگ کہتے ہیں نمازیں بس، تو خیر اللہ ہی بچائے۔ یہ سب چیز مطلب انٹرسٹ کی بات ہے، جیسے کہ آپ، جیسے کہ ہوتا ہے نا کہ ہم جیسے کہ کوئی گیم کھیل رہا تو 6 گھنٹہ تک، 7 گھنٹہ تک، 8 گھنٹہ تک، جسے ہم لوگ بھی کبھی کبھی کوئی ایسا سیریز آ جاتا ہے سکتورل ٹائپ کا، تو آدمی دیکھ رہا ہے تو 5 گھنٹہ دیکھ رہا ہے نان اسٹاپ، 2 مہینہ 2.5 مہینے 2 مہینے 2.5 میں 5 سیزن آدمی ختم کرتے۔ تو انٹرسٹ کی بات ہے، تو ان لوگ اس میں انٹرسٹ تھا کہ ڈوب جاتے تھے۔ الحمدللہ پڑھے تو الحمدللہ کی تفسیر میں ڈوب گئے، اس طرح کچھ پڑھ رہے ہیں اس میں تفسیر میں ڈوب گئے، وہاں مطلب مطلب کہنے کا مطلب ان لوگ 100% یقین کرتے تھے کہ ہاں آخرت میں ایسا ہوگا۔ جنت کی بات آ رہی تو جنت کے مطلب ہو نا کہ 100% جنت کس میں کھو گئے، دوزخ کی بات آ رہی دوزخ کس میں کھو گئے، ان لوگ وہ کیفیت ہوتی تھی۔ تو ہم لوگ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرما کہ صحیح طریقے سے نماز کو پڑھو، نماز کو ادا کرو، نماز کو قائم کرو۔ اچھا یہ چیز ہو، اسی طرح مطلب کہنے کا یہ ہے کہ سمپل سا ہے کہ پورے کو پورے اسلام میں داخل ہوا جائے، معصوم نہ بنا جائے، اسلام کی جتنی باتیں اس کو فالو کیا جائے، اور صرف اپنے نفس والا اسلام نہ فالو کیا جائے۔ نفس والا اسلام بولے تو اپنے جب بھی من لائق اسلام، جیسے کہ بیٹی کے شادی کے ٹائم گارجین لوگ جو بھی ہوتے ہیں ان سے بات کو اسلام کا بولیں کہ ہاں دہیج نہیں لینا چاہیے، یہ نہیں، ارے یار کتنا ظلم کرتا ہے لڑکا والا، کتنا اچھا سنت طریقے سے شادی ہو جاتا ہے، مسجد میں شادی ہو جاتا ہے، یہ وہ کچھ نہیں لین دین۔ لیکن وہی آدمی کا جب بیٹا کا شادی ہو تو سارا اسلام ایک طاق پر رکھا جاتا ہے۔ تو وہی کہنے کا مطلب ہے کہ اب اسلام آپ فالو کرے تو پورا 360 ڈگری اسلام فالو کرے، پورے کو پورے اسلام میں داخل ہو، ادھر بھی ادھر بھی، یعنی کہ آپ جب گھر میں بیٹھے ہو، جب گھر میں ہو تو پوری نمازیں پڑھیں، یا مسجد میں جا کے نمازیں پڑھیں، جب سفر میں ہو تو آپ کشر کریں، نماز چھوٹی نماز کریں۔ اسی طرح روزہ میں مطلب جو بھی طریقہ شریعت کا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا، بولا کھاؤ تو کھاؤ، رک جاؤ تو رک جاؤ، نہیں کھانا ہے تو مت کھاؤ۔ یہ ابھی حلال چیزیں بھی رمضان میں حرام ہو جاتی ہے دن میں، تو یہ سب بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو کہنے کا مطلب ہے کب کیا حکم ملا ہے اسی حساب سے اپنی زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور معصوم نہ بنے، سب چیز کو مضبوطی سے فالو کریں۔ کسے نہیں پتا مرد کو کہ ٹکنے سے اوپر کپڑا پہننا ہے،
داڑھی رکھنے کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کہا ہے کہ داڑھی بڑھاؤ، مونچھوں کو کترواؤ، لڑکیوں کو ٹخنا سے نیچے کپڑا پہننا، پردے میں رہنا ہے۔ تو کس لڑکی کو نہیں پتا ہے؟ سب کو پتا ہے۔ معصوم نہ بنے اور کسی کو دھوکہ نہ دے، آپ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، اور ناداں نہ بنے، ناداں پرندے نہ بنے، چونکہ اس سے کوئی فائدہ ہونے والا ہے نہیں، چونکہ اسلام ہی سچا مذہب ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کے مطلب اسلام کلمہ پڑھنے والا بنایا، ہمیں ماننے والا بنایا کہ ایک اللہ ہے، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور ہمیں صحیح دین اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اور ہمیں قرآن جیسا عظیم کتاب کلام اللہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پہ پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کے علاوہ کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کدھر کیوں جائیں، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ پورے کا پورے اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرما، اور نادان نہیں بننے کی توفیق عطا فرما۔ جو چیز ہمیں نالج ہے اس کو مضبوطی سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جو بھی چیز ہو۔ جیسے مسجد میں گھستے وقت داہنا پیر اندر رکھیں، بار بایاں، باتھ روم میں جاتے وقت، بیت الخلاء میں جاتے وقت بایاں پیر اندر رکھیں پہلے رکھیں، نکلتے وقت داہنا باہر نکالیں۔ اس طرح سے چھوٹی چھوٹی چیزیں، کھانا داہنے ہاتھ سے کھائیں، پانی بھی داہنے ہاتھ سے لے کے 3 سانس میں پئیں۔ یہ سب جتنی بھی چیز ہمیں پتہ ہے مضبوط اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کھانے سے پہلے بسم اللہ، کھانے کے بعد اللہ کا شکر، جتنی بھی چیزیں، داہنے کروٹ سونا، سب مضبوط اس پر عمل کرے، اللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے نکھار پیدا کرے گا، اور معصوم بن کے نہ رہے، کیونکہ معصوم بننے سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ کیونکہ جیسے ٹیم کا کیپٹن ہے، اگر ٹیم کی وہ ٹیم کا جو بھی ڈیوٹی ہے اس کو اچھے سے نہیں وہ سپرد کرے گا لوگوں کو، اور وہ صحیح سے نبھا نہیں پائیں گے، تو کیسے وہ اگلا میچ میں کھیل پائے گا؟ وہی سسٹم ہے، جب اللہ تعالیٰ کا حکم کو نہیں مانیں گا، اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم بنا کے دیا کہ اس طرح سے زندگی گزارو تو کامیاب ہو جاؤ گا، اس پر نہیں گزاریں گے تو آپ کو اس ٹیم سے نکال دیا جائے گا، اللہ اس کے رسول کے ٹیم سے نکال دیا جائے گا، مسلمانوں کے ٹیم سے نکال دیا جائے گا، اور جنت کی ٹیم سے نکال دیا گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنتی ٹیم میں شامل عطا فرما، جنت کی جماعت میں شامل عطا فرما، صالحین نیک لوگوں کی جماعت میں شامل عطا فرما، آمین۔ چلیے، اور جمعہ کا دن ہے، سورہ کہف پڑھنے کی بہت فضیلت ہے۔ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان اگر زلزال نکل گیا تو اللہ تعالیٰ اس کی فتنے سے بھی حفاظت فرمائیں گے، اور ایک نور خاص آپ کے لیے پیدا کر دی جاتی ہے۔ تو سورہ کہف پڑھیں، اور سورہ کہف چونکہ آخری زمانہ چل رہا ہے، اس لیے اس کو روٹین میں شامل کر لے کہ ہر دن کم سے کم 10 آیت، اس کا پہلا جو شروع کا 10 آیت یا آخری کا 10 آیت ضرور پڑھیں گے، چونکہ یہ آخری وقت چل رہا ہے۔ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، کسی بھی طرح کا کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ آخری زمان چل رہا ہے، چونکہ آخری نبی آ گئے، آخری کتاب آ گئے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے آ کے چلے بھی گئے، تو یہ اس سے بڑی کوئی نشانی۔ اس طرح عیسیٰ علیہ السلام آ کے اٹھا لیے گئے زندہ آسمان پہ، واپس آنے والے ہیں، مہدی علیہ السلام آنے والے ہیں، تو یہ ایک دم آخری دور چل رہا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ عرب کے جو چرواہے ہیں بلڈنگ میں مقابلہ کرنے لگے، اس میں کوئی شک۔ برج خلیفہ وہاں دیکھ لیجئے، اسی طرح جدہ ٹاور بن رہا ہے، اسی طرح ایک اور بن رہا ہے 2 کلومیٹر کا، تو بلڈنگ میں چرواہے مقابلہ کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں، جو قیامت سے پہلے کا جو ایک جو قیامت سے پہلے کی جو پیشن گوئی کی گئی ہے، اس میں یہ ہے کہ کوئی چھپا نہیں رہے گا کہ اسے گھر کے کونا میں رہا، نہیں، وہ چیز آپ کو دکھے گی، پورا دنیا دیکھے گا کہ ہاں یہ چیز ہو رہی ہے۔ جیسے کہ بلڈنگ میں مقابلہ، دنیا سے سب سے اونچا بلڈنگ کہاں ہے؟ جزیرۃ العرب میں ہے، یعنی کہ دبئی میں ہے، 800 سم تھنگ فٹ کا ہے۔ اسی بار زدہ ٹاور بننے والا، اسی طرح ایک اور ٹاور بننے والا ہے، تو آپ دیکھ لیں اسی طرح۔ اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں، 1 2 نہیں ہیں، گنتی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرما سب چیز باتوں کو سمجھنے کی، اور ڈبل اسٹینڈرڈ کرنے سے اللہ تعالیٰ حفاظت عطا فرما۔ ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں کہ دنیا کے معاملے میں ایوری تھنگ ہم لوگ پرفیکٹ طریقے سے اس کو مانتے ہیں کہ ہاں اچھا ایسا ہوا، کچھ بھی موبائل آیا، کوئی ٹیکنالوجی آیا، پتا چلا کہ ہوا میں کار اڑ رہا ہے، تو ہم لوگ سب کچھ مانتے ہیں، اچھا ہو سکتا ہے ویگیانک ریسرچ کیا ہوگا، بنایا ہوگا، یا کچھ بڑا کچھ نیا چیز آ جاتا ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آ گیا، چیٹ جی پی ٹی آ گیا، آدمی مانتا ہے کہ ہاں چلو کچھ کیا ہوگا، کچھ ریسرچ کیا ہوگا۔ لیکن جب اللہ اور رسول کی طرف سے کوئی بات آتی ہے قرآن میں، حدیث کے ذریعے سے، تو آدمی اس پر کیسے یہ کچھ ہوتا ہے نا کہ اس کے دماغ میں چیز نہیں آتا کہ کون بول رہا ہے۔ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ وہ سورج کو بنانے والا اللہ کی طرف سے وہ نالج آیا ہے، وہ آسمان اور زمین کو بنانے والا، جو وہ چیز کیا بولیں، مارس پر جاتے ہیں لوگ تو اس کو کمال سمجھا جاتا ہے، لیکن نہیں، مارس پر جانے کے لیے کتنا پروویژن ہے،
طرح طرح کا ٹریننگ ہے، پروگرام ہے، یہ ہے، اسپیس کرافٹ ہے، اس کے بعد آکسیجن ہے، سارا چیز لے کے جانا پڑتا ہے، ٹریننگ دے کے جانا پڑتا ہے، وہاں سے چھوٹے چھوٹے چیز لے کے آتے ہیں۔ آپ سمجھیں کہ مارس پر جانا انسانوں کے لیے کتنا بڑا مشکل بات ہے، لیکن آپ سوچیں کہ اس مارس کو بنانے والا کون ہے؟ اس مارس کو جو بنانے والا وہ نہ باکمال ہوا کہ وہاں جانے میں لوگوں کا حالت خراب ہو جا رہی ہے، وہ کمالوں کو جا رہا ہے صرف۔ یہ بڑی بات ہے، سوچنے کی بات ہے کہ اس کو بنانے والا کون ہے؟ اس کو بنانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، دنیا کو بنانے والا اللہ تعالیٰ، آسمان و زمین کا اللہ تعالیٰ ہے۔ اس اللہ تعالیٰ نے کوئی بات کہی ہے اپنے رسول کے ذریعے، کتاب کے ذریعے، تو وہ بات بنا چوں چرا ہم نے سنا اور مانا، بس اس پر عمل کرنا ہے کہ ہم نے سنا اور مانا، چپ۔ کیونکہ ہمارا دماغ اس قابل نہیں، انسان کا دماغ اس قابل نہیں، انسان کا دماغ بس اتنا کر سکتا ہے کھانے پینے کا انتظام کر سکتا ہے، بس روزی روٹی، لیکن انسان کا دماغ اس قابل نہیں کہ شریعت کے مطلب جو وہی ہے نا، وہی کو دماغ سے آدمی جسٹیفائی نہیں کر سکتا ہے، وہی ایک اللہ کی طرف سے آتا ہے نالج، اس کو ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ وہی انسانیت کے لیے بہتر ہے۔ ہاں ریسرچ کریے گا آپ تو آپ کو پتہ چل جائے کہ ہاں ٹخنے سے اوپر کپڑا پہننا مرد کے لیے کیوں ضروری ہے، داہنے ہاتھ سے کھانا کھانا کیوں ضروری ہے، لیکن بات ہے کہ اتنی دنیا پڑھی لکھی نہیں ہے، سب اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، سب اتنا ریسرچ نہیں کرنے والے اور سب اتنا پڑھتے نہیں ہیں۔ بس سب سے سمپل کانسیپٹ ہے ہم نے سنا اور مانا۔ سب سے بڑی بات ریسرچ کرنے کے لیے ایک مطلب نا اسپیشل مطلب ایک خاص وشیشج چاہیے، جیسے کہ آنکھ کا ایک وشیشج ہوتا ہے، آنکھ کو ریسرچ کرے گا۔ تو یہ سب دنیا میں جیسے کہ چھوٹا چھوٹا ڈپارٹمنٹ کا الگ الگ یہ آپ کو ایک طرح سے ایک الگ الگ اس کا وشیشج ہوتا ہے، اس چھیتر میں وہ ماہرین ہوتا ہے الگ الگ چھیتر میں۔ اسی طرح کوئی بھی اسلامی چیز کو آپ ریسرچ کریں تو لاسٹ میں پائیں گے کہ اسلامی سچا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہر آدمی ریسرچ پڑھتا نہیں ہے، ہر آدمی پڑھا لکھا نہیں ہے۔ اتنی بڑی دنیا ہے، اتنے زمانے نئے نئے زمانے آ رہے ہیں، لوگ اتنا کون ریسرچ میں دماغ کھپائیں گے؟ جب اللہ کی طرف سے کوئی نالج آ گیا تو اس پر بنا چوں چرا اس پر عمل کر لیا جائے۔ ملتے ہیں ایک اور خوبصورت سے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اسلام کو مضبوطی کے ساتھ پورے کا پورے اسلام میں داخل ہو جائیں۔